إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بالغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرداء عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا اعلی حبیبک خیر الخلق کلہم سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، جن کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مستہدی جے کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم باعث کائنات و فخر موجودات محبوب رب لم یزل، غریبوں کے آقا، بے کسوں کے سہارا، ہم سب کے آقا، مولا مأوا ملجا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ عرض کرنے کے بعد فرمایا پیارے حبیب کریم حبیب لبیب سرکار مدینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب تم کوئی شے بھول جاؤ تو مجھ پہ درود پاک پڑھو، درود پاک پڑھنے کی برکت سے وہ بھولی ہوئی شے تمہیں یاد آ جائے گی۔ درود پاک کی برکت ہے، کوئی شے گم ہو جائے، بھول جائے تو اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ پھر مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے، جو شے اس کو بھول گئی ہے وہ یاد آ جائے گی، اگر کوئی شے گم ہو گئی ہے تو وہ مل جائے گی۔ درود پاک ہر عبادت کی چاشنی ہے، مٹھاس ہے، اور فضائل و برکات اور درود شریف کی جو برکتیں ہیں وہ لا تعداد ہیں۔ فی زمانہ بھی درود شریف کی برکات جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں اور دیکھی جاتی ہیں۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا بارگاہ رسالت میں عرض کر لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حضرات گرامی اور انتہائی واجب الاحترام معزز بزرگوں اور دوستوں، بحمد اللہ تعالی جمعۃ المبارک کی
یہ مبارک گھڑیاں ہم مسجد میں بیٹھ کر گزار کر ان کو اور مبارک بنا رہے ہیں۔ مکرم سامعین، بزرگوں اور دوستو، میں نے خطبہ میں 30ویں پارے کی ایک سورت جس کا نام سورہ کوثر ہے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور حرفوں کے اعتبار سے دیکھا جائے، کلمات کے اعتبار سے دیکھا جائے، آیات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورہ کوثر ہے، اور اس سے آگے 6 صورتیں ہیں صرف قرآن پاک کی، اس سے آگے جو ہیں، یعنی یہ آخر میں سورہ کوثر جو ہے وہ آتی ہے، اور تقریباً ہر بندے کو یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ یہ تو کلمات کے اعتبار سے، حرفوں کے اعتبار سے جو ہے چھوٹی سورت ہے، لیکن مفہوم اس کا بہت زیادہ ہے۔ یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ کلمات تھوڑے ہیں اور اس کا مفہوم ہے بہت زیادہ ہے۔ اور ہمارے بزرگ، ہمارے استاد گرامی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو کلمات ہوتے ہیں ان کو لفظ نہ کہا جائے۔ ادب یہ ہے، لفظ نہ کہا جائے، وہ اس لیے کہ لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ جب بندہ کلام کرتا ہے تو لفظ کا لغوی معنی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ رمی ہے، یعنی پھینکنا، بندہ کوئی شے پھینک دیتا ہے، ایسے لفظ بھی بندہ پھینکتا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو کلمات ہیں ان کو لفظ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ پھینکے نہیں کیے جاتے، یہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اور پھر ہر حرف پر جو ہے، ہر کلمے پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ایک نہیں بلکہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اچھا، تو میں نے کلمات کے اعتبار سے مختصر سورت جو ہے وہ قرآن پاک کی، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ مفہوم اس کا یہ بنتا ہے، فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، خیر کثیر عطا کر دیا۔ تو اب ہم نے اس آیت کریمہ کے تحت قرآن پاک کی سیر کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو کوثر عطا کیا۔ اب یہاں 2-3 موضوع آ جاتے ہیں۔ اِنَّا ایک علیحدہ موضوع ہے، آتوینا ایک علیحدہ موضوع ہے، پھر آگے کاف کا آپ کو عطا کیا یہ علیحدہ موضوع ہے، اور پھر الکوثر میں تو بہت زیادہ موضوع ہیں۔ اچھا، تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو خیر کثیر عطا کیا، ساری برکتیں، ساری نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر دی ہیں۔ اچھا، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عطا کیا ہے وہ کیا ہے۔ اب پھر قرآن پاک کی کلمات پہ غور کرتے ہیں تو قرآن پاک میں آتا ہے اِنَّا، ہم نے۔ یہ اِنَّا جو ہے نا، یہ جمع کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے ہوتا ہے انا۔ اِنَّا بے شک ہم نے، اِنَّا بے شک آگے الف آ گیا، آتوینا آگے پھر جمع کا صیغہ ہے، آتوینا ہم نے دیا، اور جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ آتیتو نہیں آیا کہ اے محبوب میں نے آپ کو عطا کیا، اب قرآن کہتا ہے اِنَّا آتوینا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے، وحدہ لا شریک، جو اس کی شان ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا آتَوْنَا، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو مفسرین، یہاں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مفسرین نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو عطا کیا ہے اس میں جمیع ملائکہ
جمی جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا پہ راضی ہے کہ اے مولا آپ نے جو اپنے محبوب کو جو دیا ہے، جو عطا کر دیا ہے، سارے فرشتے بھی راضی ہیں، سارے مخلوق بھی اس پہ راضی ہے۔ آتوینا، ہم نے عطا کر دیا۔ پھر دوسری بات یہ ہے، آتوا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع سے نہیں بیان کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ عطا کریں گے، فرمایا آتوینا، ہم نے عطا کر دیا ہے۔ ابھی عطا نہیں ہونا، عطا ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو جو کوثر کے خزانے عطا فرمانے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی فرمائیں گے، فرمایا یہ عطا کر دیا گیا ہے۔ اب اگر اس سے کوثر ہی مراد لیا جائے، یعنی جو حوض کوثر ہے یا جنت کی نہر جو کوثر ہے اس کا ہی مراد لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب وہ ہم نے دے دی ہے آپ کو، یہ نہیں کہ ابھی آپ کو ملے گی یا بعد میں ملے گی، فرمایا وہ آپ کی ملکیت ہے۔ جنت میں جو حوض کوثر ہے یا جنت کی جو نہر ہے یا جو حوض کوثر کا بیان آتا ہے، فرمایا یہ نہیں کہ ابھی ہم آپ کو عطا کریں گے۔ مانا ماضی کا مطلب ہوتا ہے گزرا ہوا زمانہ، فرمایا اے محبوب یہ تو ہم نے آپ کو پہلے ہی عطا کر دیا ہے، پہلے ہی آپ کو عطا کر دیا ہے۔ پھر تیسری چیز یہاں ہے کہ دینے میں نا دو الفاظ عربی میں بیان کیے جاتے ہیں، ایک آتوا اور ایک ایتا۔ آتوا یہ الف عین اور توا کے ساتھ، اور ایتا یہ الف اور تا نقطوں والی جو تا تھی باتا اس کے ساتھ، دونوں کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی شے دینا، لیکن ان کے دینے میں فرق ہوتا ہے۔ صاحب لغت عربی والے جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو ایتا ہوتا ہے نا، عطا یا تی، تے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بندہ دے دے لیکن پھر واپس بھی لے سکتا ہے۔ کسی کو کوئی شے دی ہے، مجھ سے کسی نے کوئی شے مانگی ہے تو میں دے تو دوں لیکن میں واپس لینے کا مجاز رکھتا ہوں، میں واپس لے سکتا ہوں، لیکن یہ عطا کے ساتھ جو شے دی جاتی ہے نا پھر وہ واپس نہیں لی دی جاتی، اس کو ملک کر دی جاتی ہے۔ فرمایا اے محبوب کوثر ہم نے آپ کو عطا کر دیا ہے، اب یہ ملکیت آپ کی ہے۔ اور پھر عطا اس میں ایک معنی یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ملک کر دیا ہے، اب آپ جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ جب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی شانوں کو بیان فرمایا تو پھر فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، فرمایا اے پیارے سلیمان علیہ السلام ہم نے یہ آپ کو عطا کر دیا ہے، فامنن او امسک، اب آپ کا جی چاہے کسی کو دے چاہے تو نہ دے، ہم آپ کو جو ہے روکنے والے نہیں، کیونکہ ھذا عطاؤنا یہ ہماری آپ پر عطا ہے، ہم نے آپ کو اب دے دیا ہے، آپ کا جی چاہتا ہے تو رکھ لیں، جی چاہتا ہے آگے دے دے۔ اسی طرح فرمایا آتوینا کا، اے محبوب سارے خزانے ہم نے آپ کو دے دیے ہیں، جی چاہتا ہے تو پاس رکھ لو، جی چاہتا ہے تو غلاموں کو دے دو، جی چاہتا ہے تو غلاموں کو دے دو۔ اور یہاں تو فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب انا آتینا کل کثیر، اے محبوب ہم نے آپ کو کثیر خزانے دیے ہیں۔ اب آگے بدے کیا فرمایا فآتی انت الکثیر لا تبخل، فرمایا اے محبوب جب ہم نے آپ کو کثیر ہر خزانہ جو ہے وہ آپ کو دے دیا ہے، فآت الکثیرہ آپ بھی عطا کیجئے لوگوں کو، فآت الکثیرہ اے محبوب آپ بھی کثیر ہی غلاموں کو دیجئے، لا تبخل عطا کرنے میں بخل نہ فرمائیے، جو مانگنے آتا ہے ان کی جولیاں بھر کر بھیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا فآت الکثیرہ لا تبخل، اے محبوب اب جب سارے خزانے دے ہی تجھے دیے ہیں تو اب بخل نہ فرمائیے، جو مانگنے آتا ہے اسے عطا فرما دیجئے۔ تو جس نے جو حضور سے مانگا ہے پھر حضور نے عطا فرمایا، کیوں کہ سارے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ پھر آگے چلیے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتوینا کا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ آتوینا النبی یا آتوینا الرسالہ، یعنی کہ یہ نہیں فرمایا نبی کا وصف یا رسالت کا وصف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں فرمایا، کاف ضمیر خطاب کی ارشاد فرمائی۔ تو صوفیاء بزرگ یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو عطا کر دیا، اے رسول ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر نبوت کا جو درجہ منصب ذکر کیا جاتا پھر سمجھ میں آتا کہ یہ نبی کی وجہ سے ملا ہے، اگر رسالت کا وصف ذکر کیا جاتا تو پھر سمجھ میں آتا کہ یہ رسالت کے وجہ سے ملا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ رسالت کے وصف کو بیان کیا نہ نبوت کے وصف کو بیان کیا۔ آتینا کا یہ خطاب کا حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت اور رسالت اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو کوثر کے خزانے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، یہ نبوت اور رسالت سے علیحدہ خزانے عطا فرما دیے۔ یہ رسالت اور نبوت کا منصب علیحدہ ہے، لیکن یہ کوثر کے خزانے اللہ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے فرمایا آتینا کا، اے محبوب آپ کو ہم نے عطا کیا ہے، ہم نے عطا فرمایا ہے سارے خزانے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوثر کو۔ کوثر جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، اس میں مبالغہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ جب کسی کو زیادہ دینے کا بیان کیا جائے نا کہ بہت کچھ دیا، اس میں کچھ صیغے بولے جاتے ہیں کثیر، کسار۔ یہ کثیر کا معنی بھی بہت زیادہ ہے، کسار کا معنی بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں حد بندی ہے کہ زیادہ دیا ہے، لیکن حد بندی ہے کہ اتنا دیا ہے۔ کسار میں بھی حد بندی ہے کہ اتنا دیا ہے، لیکن یہ جو کوثر کا اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے نا، اس میں حد بندی کوئی نہیں ہے کہ اتنا دیا ہے اتنا نہیں دیا۔ فرمایا اے محبوب جتنے بھی خزانے ہیں میں نے سارے خزانوں کا مالک تجھے ہی بنا دیا ہے۔ کوثر یہ اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی کہ جہاں عطا پہ حد ہو جائے، انتہا ہو جائے، پھر کوثر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، تھوڑا نہیں زیادہ دیا ہے۔ اور پھر یہاں تھوڑا سا قرآن پاک دیکھیے، دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، فرمایا اے محبوب یہ جو دنیا ہے نا یہ ساری قلیل ہے۔ اچھا اتنی بڑی دنیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے یہ دنیا کے خزانے قلیل ہیں، دنیا کے خزانے قلیل ہیں، یہ تھوڑی سی دنیا ہے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ ساری دنیا کو فرمائے قلیل ہے۔ اچھا اب قلیل ہے دنیا، کیا ہے یہ قلیل ہے دنیا، بولیے ذرا، قلیل ہے تھوڑی ہے۔ اچھا دنیا تھوڑی ہے قلیل ہے، اب دنیا کا حساب لگاؤ، دنیا کے خزانے گنو، یہ پاکستان کے خزانے گن کر دکھاؤ تو خزانے گنے یہاں تو بڑے بڑے مگر مچھ جو ہے نا ان کا خزانہ نہیں گنا جاتا، تو ساری دنیا کا خزانہ کون گنے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور یہ سارے خزانے ہمارے سامنے ہیں، ہم ان کو شمار تو نہیں کر سکتے، گن تو نہیں سکتے، ہمارے شمار میں دنیا کے خزانے نہیں آ سکتے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے محبوب یہ ساری دنیا کا جو مال ہے، جو متاع ہے، یہ جو ان کو دولت دی گئی ہے یہ قلیل ہے، ساری دنیا کے خزانے قلیل ہیں، اور اللہ نے اپنے محبوب کو جو دیا وہ قلیل نہیں دیا، کوثر عطا کیا ہے، کثیر دیا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یارو جس رب کے قلیل خزانے ہماری عقل میں نہیں آ سکتے، اس رب نے اپنے محبوب کو قلیل تو نہیں دیا، کثیر دیا ہے نا، تھوڑا نہیں دیا زیادہ دیا ہے۔ جس رب کا تھوڑا قلیل ہماری عقل میں نہیں آ سکتا، اس رب نے اپنے محبوب کو جو کثیر دیا ہے وہ ہماری عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ فرمایا آتیناک الکوثر، یہ دنیا ساری کیا ہے؟ قلیل ہے، اور محبوب کو قلیل نہیں کثیر دیا ہے، ادھر زیادہ دیا ہے، ہماری عقل میں تو قلیل نہیں آ رہا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو قلیل نہیں دیا کثیر دیا ہے، زیادہ دیا ہے۔ تو اس کی حد کون کر سکتا ہے؟ کون گن سکتا ہے؟ کون پیمانے لگا سکتا ہے کہ یہاں ان کی شان ختم ہو جاتی ہے؟ کون ناپ سکتا ہے؟ نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو
کثیر کوثر عطا فرمائی، ہر شے کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ آگے چل کے میں کوثر کے معنی آپ کے سامنے عرض گزار کروں گا کہ کوثر سے مراد کیا ہے۔ اچھا اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوثر عطا فرمایا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے حدیث مروی ہے، تقریباً جتنی تفسیریں میں نے دیکھی ہر تفسیر میں یہ روایت موجود ہے۔ اچھا آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ کوثر سے مراد جنت کی نہر ہے کہ انا آتیناک الکوثر، کہ جنت کی جو نہر کوثر ہے اس سے مراد وہ ہے؟ تو حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ ہاں کوثر ٹھیک ہے، نہر مراد لو، لیکن فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا کی ہے نا، یعنی جو اللہ نے اپنے محبوب کو کثرت عطا کی ہے، نہر کوثر تو ان میں سے ایک حصہ ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، یعنی کہ یہ کوثر اور سلسبیل یہ جنت کی 2 نہروں کا نام ہے۔ اور اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور کی رحمت کا جو دریا ہے نا، اس کی 2 بوندیں، ایک کوثر بنتی ہے دوسری سلسبیل بنتی ہے۔ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، اس جانے احمد پہ راک و سلام۔ تو حضرات گرامی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ کوثر عطا فرمایا۔ اچھا اب اس سے آگے تھوڑا سا چلیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خزانے عطا فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے خزانے کیا، ہم نے یہ دیکھنا ہے خزانے اللہ تعالیٰ کے کتنے ہیں۔ حدیث کی کتاب ہے سیاستہ میں سنن نسائی، بڑا مشہور نام ہے سیاستہ میں اس کا، سنن نسائی، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الجامع الصغیر میں بھی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کی مثال یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، اگر ساری دنیا ساری مخلوقیں ایک میدان میں اکٹھی ہو جائیں، اب ساری مخلوقیں، ایک مخلوق نہیں، یہ انسان ایک مخلوق ہے، جن ایک مخلوق ہے، چرند یہ ایک مخلوق ہے، جمادات یہ ایک مخلوق ہے، یہ پرندے یہ ایک مخلوق ہے، یہ ساری علیحدہ علیحدہ مخلوق ہیں، ان میں اثرات الارض بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے اگر ساری مخلوقیں، اب کتنی مخلوقیں اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانتا ہے، 18,000 عالم کا اشارہ تو حضرت باؤ سلطان نے اپنے شعر میں بھی دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو 18,000 عالم ہیں اور 18,000 عالم میں مخلوقیں کتنی ہیں؟ اب حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے اگر یہ ساری مخلوقیں جو ہے نا ایک میدان میں اکٹھی ہو جائیں اور سارے ہی اپنا اپنا مانگیں، جس کے دل میں جو ہے وہ مانگے، جس کی جو مراد ہے وہ مانگے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک جتنے مرد پیدا ہوں گے وہ سارے ہی ایک میدان میں کھڑے ہو کر رب سے مانگنا شروع کر دیں۔ اب جس کی جو مراد ہے، کوئی سونے کا پہاڑ چاہتا ہے، کوئی جناب بڑا مال و متاع چاہتا ہے، کوئی جنت کی بڑی بڑی نعمتیں چاہتا ہے، کوئی بڑی بڑی بہاریں چاہتا ہے، جو بھی اس کی دل میں مراد ہے، رب فرماتا ہے ہر بندہ، ہر مخلوق، ہر فرد مجھ سے مانگتا جائے اور میں ہر ایک کی مراد اس کی مراد کے مطابق عطا کرتا جاؤں۔ جس نے جو مانگا ہے وہ مانگے، میں اس کو عطا کروں۔ فرمایا جتنی مخلوقیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے ہر ایک مانگ لے۔ فرمایا ہر ایک کے مانگنے کے بعد اور میرے دینے کے بعد فرمایا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آ سکتی کہ جتنی ایک سمندر میں سوئی ڈبوئی جائے۔ فرمایا سوئی کے ڈبونے سے جتنی سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، فرمایا میرے خزانے میں تو اتنی بھی نہیں آنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں۔ فرمایا ہر ایک مانگ لے، ہر ایک کو میں عطا کر دوں، اور عطا کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا میرے اتنے خزانے ہیں کہ اس خزانے میں وہ سمندر کے پانی میں جو سوئی کے ڈبونے سے کمی آئے گی، فرمایا میرے خزانے میں تو وہ بھی نہیں آئے گی۔ اچھا اب یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں خزانے۔ اب اس بات کو سامنے رکھیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خزانوں کی مثال ہے، فرمایا یہ میرے خزانے ہیں، ان میں کمی نہیں آ سکتی۔ یہ سارے خزانے بیان کر کے پتہ کیا فرمایا؟ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا اے محبوب سارے خزانے اب آپ کو دے دیے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا وَاللَّهُ يُعْطِي وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، فرمایا میرا رب مجھے دیتا جاتا ہے، میں اس کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ میرے رب نے مجھے دیا ہے، رب کے دینے میں کمی کوئی نہیں، محبوب کے عطا کرنے میں کمی کوئی نہیں۔ اچھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خزانے کس کو دیے؟ محبوب کو دیے۔ خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر ہے مکر۔ تو اب اللہ نے سارے خزانے حضور کو دیے ہیں، تو جو مانگنا ہے تو حضور سے ہی مانگے نا، ملنا بھی تو حضور سے ہی ہے نا۔ واللہ یعطی وانما انا قاسم، جس نے جو مانگنا ہے مانگنا حضور سے ہے اور ملنا بھی حضور سے ہی ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 28واں پارہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا میرا محبوب جو دے وہ لے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ میرا محبوب جو دے وہ لے لو۔ اگر وہ کچھ دے ہی نہیں سکتے تو قرآن کہتا کیوں کہ لے لو؟ یہ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا عقیدہ کہ نہیں وہ تو کچھ دے ہی نہیں سکتے، تو قرآن تو کہتا ہے لے لو ان سے، لینا ان سے ہی ہے، کیونکہ اللہ نے سارے خزانے دیے ہی ان کو ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اچھا یہ قرآن پاک کی آیت صرف اس وقت کے لیے تھی یا اب بھی ہے؟ قیامت تک کے لیے قرآن برحق ہے، ہر قرآن کی آیت برحق ہے، زبر زیر پیش حرکت کا بھی انکار ہے نہیں ہو سکتا۔ یارو جب یہ قرآن کی آیت برحق ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جب کوئی گناہ کر چکے تو کیا کرے؟ جاؤکا، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آئے، تو کیا یہ اس وقت کے لیے تھی؟ اب نہیں ہے، اب ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا۔ اگر اب یہ آیت ہے اس پہ عمل ہو سکتا ہے تو پھر ماننا پڑے گا، حضور عطا بھی فرما سکتے ہیں۔ جاؤکا، حضور کی بارگاہ میں آ جائے۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہمیں کیا حکم دیا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ حضور سے مانگنا ہے، جو لینا ہے وہ حضور سے لینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا حکم دیا؟ یہ بھی 30واں پارہ ہے۔ اچھا اور سورہ دحا ہے۔ اب ہمیں حکم کیا ہے؟ یہ تھوڑی سی بات میں توجہ رکھنا، بڑی چاشنی اس بات میں ہے، میں بیان تو قرآن سے کر رہا ہوں نا۔ اچھا ہمیں کیا حکم دیا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، حضور سے لو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حضور کی بارگاہ میں آؤ۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ہمیں کیا تعلیم ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب سارے خزانے آپ کو عطا کر دیے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اب جو مانگنے والا مانگنے آ جائے تو پھر خالی نہ موڑنا، جو مانگنے آ جائے عطا کر کے بھیجنا ہے۔ جو مانگنے آ جائے حضور کو اللہ تعالیٰ نے دی، فرمایا کہ آپ کو سارے خزانے دیے ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، شاہ تو شاہ رہے، کوئی گداؤں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ تو ہمیں تعلیم کیا ہے کہ مانگو حضور سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب جو مانگنے والا مانگنے آ جاتا ہے، منگتا بن کے آپ کی در پہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، پھر وہ خالی نہ جائے، یہ نہ کہا کہ مجھے کچھ ملا نہیں ہے۔ اچھا حضور کی عطا ہے نا، سرکار جیسے عطا فرما دیں۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں کہ جدھر جدھر گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولیاں بھرتے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، سواری بڑی کمزور ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب لشکر کہیں ٹھہرتا تو لشکر چلتا، سرکار بعد میں وہاں ٹھہرتے، پھر سرکار تشریف لے جاتے۔ حضرت جابر کی سواری باقی لشکر سے پیچھے ہے، تو حضور علیہ السلام پیچھے سے تشریف لائے اور فرمایا کہ جابر تجھے کیا ہے، تو پیچھے کیوں ہے؟ تو آج کی یا رسول اللہ ماں باپ قربان سواری بڑی کمزور ہے۔ اب جب وہ عطا فرمائے تو جس طرح چاہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اچھا اب سنیے، جب بڑے یہ سیاستہ کے حدیث پاک ہے، غالباً بخاری میں موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کرتے ہیں یا رسول اللہ سواری بڑی کمزور ہے، چل نہیں رہی،
تو سرکار کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، سرکار نے سواری کو لگائی۔ اب سرکار کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے نا، سرکار کے ہاتھ کی برکت کمال ہے، کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کثرت عطا فرمائی ہے نا، تو سرکار کے ہاتھ کی برکت سبحان اللہ، یہاں تو حضور کے ہاتھ میں جو چھڑی ہے وہ لگ جاتی ہے تو اس کی بھی برکت ظاہر ہو جاتی ہے۔ سرکار نے چھڑی لگائی۔ اور دوسری حدیث پاک مشکات شریف میں ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں دو صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کلام سنتے رہے، رات ہو گئی، رات اندھیری ہے، رات گزر گئی، آج کتنا ہی وقت گزر گیا۔ اچھا اب جب جانے لگے، آج کی یا رسول اللہ اندھیرا بڑا ہے، جائیں کیسے، اب گھر کو جانا ہے تو اندھیرا بڑا ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں سے چھڑی کو دیکھو، جب سرکار کے پاس چھڑی تھی تو سرکار علیہ السلام نے اس چھڑی کو ہاتھ لگایا، وہ چھڑی روشن ہو جاتی ہے، وہ چھڑی روشن ہو جاتی ہے۔ اب دونوں صحابی وہ چھڑی کی روشنی میں جا رہے ہیں، وہ لائٹ کا کام دے رہی ہے، چھڑی لائٹ کا کام دے رہی ہے، وہ چھڑی جو ہے نا آگے آگے ہاتھ سے کی ہوئی ہے، روشنی دے رہی ہے۔ صحابہ کرام اپنے گھر کو جا رہے ہیں، دو صحابی ہیں، اب راستے میں نا ان کا راستہ جدا ہونا تھا، ایک نے ادھر جانا تھا، ایک نے ادھر جانا تھا، تو دوسرے صحابی نے کہا یار اب کیا کریں، ان کا کرنا کیا ہے، ایک اور چھڑی ڈھونڈ، ایک اور چھڑی تلاش کر، ایک اور لکڑی تلاش کر، وہ لکڑی لے کر جیسے ہی اس لکڑی سے لگاتے ہیں تو دوسری لکڑی بھی روشن ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کے ہاتھ کی برکت ہے، سبحان اللہ۔ اچھا سرکار علیہ السلام نے سواری کو جیسے ہی چھڑی لگائی، سواری تیز پہلے چلتی نہیں تھی، اب رکتی نہیں ہے، حضرت جابر اس کو روکتے ہیں کہ حضور سے تو آگے نہ گزرے۔ اچھا اب سرکار علیہ السلام نے فرمایا جابر سواری بیچنی ہے، تو اب سرکار فرمایا تو انکار کون کرے، آج کی یا رسول اللہ بیچنی ہے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اتنی رقم مسجد نبوی میں آ جانا سفر کے بعد اور لے جانا، سواری دے جانا۔ اچھا اب دیکھیے کمال، سرکار علیہ السلام جب عطا فرمائیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی مثال سمجھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں آیا، سرکار علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا، کیونکہ وزیر خزانہ حضرت بلال تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے حکم دیا کہ اتنی کھجوریں جو ہیں اس کو دے دو۔ حضرت بلال نے ان کو اتنی کھجوریں دی اور سرکار نے فرمایا کچھ اور بھی دے دو، یہ عطیہ تحفہ۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ میں برکت کے لیے اپنے پاس رکھتا تھا، جو سرکار نے مجھے بعد میں عطیہ تحفہ دی تھی، وہ تو پہلے والی قیمت تھی نا، تو بعد میں اور بھی عطا کر دی۔ اچھا اب حضرت جابر اپنی کھجوریں اپنی قیمت ادا کر کے لے کر جب جانے لگے، آپ فرماتے جب میں مسجد نبی کے دروازے پہ پہنچے نا تو پیچھے سے سرکار نے فرمایا جابر اپنی سواری بھی لے کر جا۔ اللہ اکبر، تو یہ عطا ہے، کسی نے مانگا نہ مانگا، وہ جولیاں بھرتے گئے۔ اب سواری پہلے خریدی، جب دینے پہ آ جائیں تو ایسے بھی عطا کر دیتے، پہلے سواری خریدی، خرید کر قیمت ادا کی، پھر فرمایا قیمت بھی لے جا، سواری بھی لے جا۔ یہ حضور کی عطا ہے۔ تو حضرات گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آ جائے نا، اب جب دے ہی سارا کچھ تجھے دیا ہے، سارا کچھ دے ہی تجھے دیا ہے، تو اب روکنا کیا، اب جھڑکنا کیا، منع کس کو کرنا، جو آ جائے بس پھر دیتے جاؤ، سارے خزانے جو آپ کو دے دیے ہیں۔ تو حضرات گرامی تھوڑی سی بات کو ہم آگے چلاتے ہیں، کوثر، اس آیت کریمہ کا شان نزول، اور علامہ صحابی نے اس سورت کا دوسرا نام سورہ نحر بھی لکھا ہے، کیونکہ اس میں آگے نحر قربانی کا حکم بھی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اور دوسری بات یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، مفسرین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا کا ذکر پہلے کیا ہے، نماز کا قربانی کا حکم بعد میں دیا ہے، اس لیے کہ اگر نماز کا حکم پہلے آ جاتا، قربانی کا حکم، عبادت کا حکم پہلے آ جاتا اور یہ عطا ہوتی بعد میں، تو کوئی یہ سمجھ لیتا کہ حضور نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں اس لیے اللہ نے کوثر عطا کر دی ہے، حضور نے قربانیاں بڑی دی ہیں اس لیے اللہ نے کوثر عطا کی ہے۔ فرمایا نہیں، نمازیں بعد میں ہیں، یہ قربانیاں بعد میں ہیں، پہلے محبوب میری عطا ہے۔ فرمایا آتیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، اب اللہ کی عبادت بھی کیجئے، قربانی بھی کیجئے۔ اچھا اس آیت کا سورت کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے، اور علامہ صحابی رحمۃ اللہ علیہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت قاسم، جن کے نام سے حضور علیہ السلام کی کنیت ہے، ان کا وصال ہوا۔ حضور علیہ السلام کے 3 صاحبزادے تھے، وہ بچپن میں
جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بعد نے چار بھی لکھے ہیں، لیکن زیادہ جو جید اور صحیح سندیں ہیں نا وہ 3 صاحبزادے ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے تینوں بچپن میں جو ہے وہ وصال فرما کہ اس میں ہزارہ حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، حضور آخری نبی تھے، حضور کے بعد تو کوئی نبی آنا نہیں تھا، اس لیے اللہ نے عطا بھی کیے اور پھر بچپن میں ہی اللہ کو وہ پیارے بھی ہو گئے۔ جب حضور کے شہزادے، حضور کے بیٹے جو ہیں ان کا دنیا سے پردہ ہوا تو عاص بن وائل وہ بولنے لگا اور کفار کے مجلس میں وہ بیٹھا تھا اور بیٹھ کر کہنے لگا، کفار سے آپس میں باتیں کر رہے، کہنے لگا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، ذکر اس کو ہوتا ہے جس کی اولاد ہو، ذکر اس کو ہوتا ہے جس کی اولاد ہو، جس کے بیٹے ہوں، ان کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، ذکر ختم ہو جائے گا۔ تم ان کے ذکر سے نہ ڈرو، تم ان کی باتوں سے جو ہے وہ پریشان نہ ہو، کیوں کہ ان کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے۔ اب ترک کا لفظ اس نے العیاذ باللہ حضور علیہ السلام کے لیے بولا اور کہا کہ ان کا تو ذکر ختم ہو جائے گا کیونکہ ان کی اولاد ہے کوئی نہیں۔ جب جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ان کی سوچیں تھی اور ادھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، رب جس کو جیسے چاہے عطا فرما دے۔ اس کی ایک مثال حضرت داتا علی اجویری ہیں، کتنے 1000 سال ہونے کو قریب ہے، آج بھی ذکر ان کا ویسے ہی باقی ہے۔ اچھا خیر، میں جو بات کر رہا ہوں، عاص بن وائل کہنے لگا نہیں تمہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ ان کی تو اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا، ذکر ختم ہو جاتا ہے، وہ ابتر ہیں علیہ باللہ تعالی۔ تو جب یہ بات محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، آپ کو معلوم ہوئی کہ کفار تو ایسا کہہ رہے ہیں، تو فوراً جبریل حضور کی خدمت میں آ گئے اور آ کر عرض کیا انا آتینا کل کوثر، اے محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں، اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ مطلب کیا کہ ان کی اولادیں ختم ہو جائیں گی، اگر ذکر رہے گا قیامت تک آپ کا ہی ذکر رہے گا۔ اچھا، اب حضور علیہ السلام نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کنز العمال کے حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے علی، ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں ہوتی ہے، فرمایا میری اولاد کو اللہ نے تیری پشت میں رکھا ہے، میری اولاد کو اللہ تعالیٰ نے تیری پشت میں رکھا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی شہزادی بطول سیدہ طیبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، ان سے ایک دن فرمایا کہ ابشری یا فاطمہ فإن المہدی منکی، فرمایا اے بیٹی تجھے مبارک ہو، میری امت کا جو آخری امام مہدی ہے نا وہ بھی تیری اولاد سے ہوگا۔ اب اس میں ایک تو اپنی شہزادی کو بشارت ہے اور دوسری جو بات ہے نا وہ اس طرف اشارہ ہے، فرمایا کہ گویا کہ سرکار فرما رہے ہیں اے بیٹی ہر ایک کی اولاد ختم ہو جائے گی، میری اولاد ختم نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ حضرت امام مہدی جو نا حسنی سید ہوں گے اور آخری امام ہے اس امت کے، آخری امام ہے۔ اب 40 سال جو ہے وہ زمین پر گزاریں گے، عدل قائم کریں گے، زمین پہ انصاف قائم کریں گے، حضور کا کلمہ لوگوں کو پڑھائیں گے، بالکل امن ہوگا حضرت امام مہدی کی کے زمانے میں۔ حضرت امام مہدی نے اس امت کے سب کے آخر میں آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنی ہے۔ یہ مقام ہے حضور کی اولاد کا، حضرت سیدہ طیبہ بطول زہرا خاتون جنت کی اولاد کا مقام ہے کہ عیسیٰ جیسے نبی بھی ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ لیکن جو حضور اشارہ کیا فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام اصل میں بتا یہ رہے تھے کہ اے میری بیٹی اے شہزادی، ہر ایک کی اولاد ختم ہو سکتی ہے لیکن میری اولاد قیامت تک ختم ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء، فرمایا یہ جو ستارے ہیں یہ آسمان والوں کے لیے امن کی نشانی ہے، اور فرمایا میری اولاد جو ہے یہ زمین والوں کے لیے امن کی نشانی ہے۔ فرمایا میری اولاد رہے گی تو زمین والے رہیں گے، میری اولاد ہوگی تو زمین والے جو ہیں وہ امن میں رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں اس دنیا پر، اس کائنات میں اب وہ جو باتیں کرنے والے تھے ان کی اولاد تلاش کرنے سے بھی نہیں ملے گی، اور حضور کی اولاد آپ کو ہر دنیا کے ہر شہر میں مل جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فرمایا اچھا کوثر کا ایک معنی اس سے یہ بن گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے، اولاد کی کثرت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اولاد کو برکت بھی اور کثرت بھی عطا فرمائی ہے کہ ہر ایک کی اولاد ختم ہو سکتی ہے لیکن حضور کی اولاد قیامت تک ختم ہے
نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ اور دوسرا اس کا شان نزول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، اور دیگر کثیر اس حدیث کے راوی ہیں، کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ آپ کو اونگ آئی، بظاہر آپ کی آنکھیں بند ہوئی۔ سرکار فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے آنکھیں بند فرمائی، پھر جب آنکھیں کھولی تو مسکرا رہے تھے، متبسمہ، سرکار تبسم فرما رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ ما اضحکا، کہا یا رسول اللہ آپ یہ مسکرائے کس وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو سرکار نے فرمایا انزلت علی آنفہ سورتن، مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، میں اس سورت کو پڑھ کر سن کر مسکرا رہا ہوں۔ تو صحابی کہتے پھر آگے حضور علیہ السلام نے یہ سورت کوثر جو ہے اس کی تلاوت فرمائی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب سرکار نے یہ آیت تینوں آیات پوری سورت جو ہے اس کو تلاوت فرمایا تو راوی کہتے ہیں سرکار علیہ السلام نے خود ہی فرمایا اتدرون مل کوثر، اور تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کوثر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمائی ہے؟ تو قلنا، صحابہ کرام نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، یہ ان کا نعرہ تھا۔ جب بھی حضور بات پوچھتے تو وہ کیا کہتے؟ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اچھا یہ سنیوں کا بھی مزاج ہے، سنی پتہ ہے ہم سے کوئی پوچھے کیا حال ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا فضل ہے۔ ہاں یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اللہ و رسولہ عالم۔ اور بعد دفعہ تو ایسا ہوتا صحابہ کرام کو بات کا پتہ بھی ہوتا، سرکار علیہ السلام پوچھتے تو وہ پھر بھی عرض کرتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانتے۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ کوثر جو ہے نا فَإِنَّهُ نَهْرٌ، یہ جنت کی ایک نہر ہے، وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، اللہ نے مجھے اس نہر کا مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، وَعَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، فرمایا اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نہر کوثر عطا فرمائی ہے، تو اس سے ایک یعنی دوسرا معنی کوثر سے نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو عطا فرما دی ہے۔ تو کتنے معنی ہو گئے؟ دو، ایک اولاد کی کثرت اور دوسرا شان نزول کے اعتبار سے نہر کوثر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ اگلے معنی اگلے جمعے پر انشاءاللہ تعالیٰ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔